خدا کے دین میں جتنا لگا ہوا زیر ہے. ایک بار بابا سے بلند ہو کر محمد بابا بار دیگر علیہ الصلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. ایک بار اور درود پڑھے مل کے محمد وآل محمد. برائے خوشنود یہ چار دماسمین بلندتر صلوات. قبلہ تشریف لے آئے ہیں. ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں سرکار امام زین العابدین کے حوالے سے، جو قبلہ کا موضوع ہے امامت. امام زین العابدین کا 1400 سالہ جشن علامہ صاحب نے جب امام کی تاریخ آئی تھی ظہور کی، تبھی یہ کلام کہا تھا لیکن کہیں پڑھا نہیں. پیش کر رہا ہوں، ایک بار مل کے درود پڑھ دے محمد وآل محمد. ولی یہ رب کا ولی ہے حسین کا سجاد. ایک مصرع پہ توجہ چاہوں گا. ولی یہ رب کا ولی ہے حسین کا سجاد، خفی کا عکس جلی ہے حسین کا سجاد، خفی کا عکس جلی ہے حسین کا سجاد. غرور لم یزلی ہے حسین کا سجاد، غرور لم یزلی ہے حسین کا سجاد. علی کی طرح علی ہے حسین، علی کی طرح علی ہے حسین کا سجاد. عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آیا ہے. بیت پیش کر رہا ہوں. عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آیا ہے، عبادتوں کا سلیقہ سکھانے آیا ہے. نماز کو بھی نمازی بنانے، نماز کو بھی نمازی بنانے آیا ہے. حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد. مصرع پیش کرتا ہوں. یہ سجدے کرتا ہے ایمان کی سانس چلتی ہے، یہ سجدے کرتا ہے ایمان کی سانس چلتی ہے. یہ بولتا ہے تو قرآن کی سانس چلتی ہے، یہ بولتا ہے تو قرآن کی سانس چلتی ہے. کرم سے اس کے ہی احسان کی سانس چلتی ہے،
کرم سے اس کے ہی احسان کی سانس چلتی ہے. چوتھا مصرع اور بیت پیش کروں گا. کرم سے اس کے ہی احسان کی سانس چلتی ہے، دعا سے اس کی ہی انسان کی سانس، دعا سے اس کی ہی انسان کی سانس چلتی ہے. یہ گر نہ ہو تو صدائیں یتیم ہو جائے. چھٹا مصرع دیکھیے گا. یہ گر نہ ہو تو صدائیں یتیم ہو جائے، زمانے بھر کی دعائیں یتیم، زمانے بھر کی دعائیں یتیم ہو جائیں. حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد. اور سخاوتوں کی سخاوت حسین کا سجاد، شجاعتوں کی شجاعت حسین کا سجاد، فضیلتوں کی فضیلت حسین کا سجاد، فضیلتوں کی فضیلت حسین کا سجاد، عبادتوں کی عبادت حسین کا سجاد، عبادتوں کی عبادت حسین کا سجاد. سننا بیت. خدا نے پہلے تو سجاد کو بنایا ہے، خدا نے پہلے تو سجاد کو بنایا ہے، پھر اپنے آپ کو مسجود کہلوایا ہے. حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد. اور عبادتوں کو یہ معراج یوں دلائے گا، عبادتوں کو یہ معراج یوں دلائے گا، یہ سجدہ گاہ میں خاک شفا ملائے گا. تو جو یہ سجدہ گاہ میں خاک شفا ملائے گا، جہاں میں سجدوں کے گل جا بجا کھلائے گا، یہ اپنے سجدوں سے عرش بری ہلائے، یہ اپنے سجدوں سے عرش بری ہلائے گا، یہ سجدے ایسے کرے گا سرور چڑھ جائے، خدا کو اپنے ہی اوپر غرور بڑھ جائے. حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد. تو جو چاہوں گا. آیا جو اس کی جبیں سے ہے نور اہل بیت، ایک ایک مصرع توجہ کے لائق ہے. آیا جو اس کی جبیں سے ہے نور اہل بیت، اسی کو زیب ہے ہونا غرور اہل بیت، اسی کو زیب ہے ہونا غرور اہل بیت. مصرع سننا. صحیفہ لے کے یہ آیا زبور اہل بیت، صحیفہ لے کے یہ آیا زبور اہل بیت، چلائے گا یہ دعا سے امور اہل بیت، چلائے گا یہ دعا سے امور اہل بیت. دعا کو تیغ سے بہتر بنا کے دم لے گا، دعا کو تیغ سے بہتر بنا کے دم لے گا، یہ توق و بیڑی کو زیور بنا کے دم.
حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد، اور بنا کے رکھے گا اپنی زبان کو شمشیر، بنا کے رکھے گا اپنی زبان کو شمشیر، ستم کو اس کی ہی زنجیر میں کرے گا اسیر، کرے گا لہجے حیدر میں اس طرح تقریر، سینہ سے داد، سینہ کی نوک سے دے داد یوں سرے شبیر، سینہ کی نوک سے دے داد یوں سرے شبیر، عجیب شان سے تو نے زبان کو کھولا ہے، تیری زبان میں پروردگار بولا، تیری زبان میں پروردگار بولا ہے، حسین کا سجاد، حسین کا سجاد۔ اور آخری بند پیش کر رہا ہوں، ذلیل زادوں کی نیندیں اڑا کے دم لے گا، ذلیل زادوں کی نیندیں اڑا کے دم لے گا، غرور خاک میں ان کے ملا کے دم لے گا، ستم کو اس کے ہی گھر میں ہرا کے دم لے گا، ستم کو اس کے ہی گھر میں ہرا کے دم لے گا، یزیدیت کو یہ گالی بنا کے دم لے گا، یزیدیت کو یہ گالی بنا کے دم لے گا، ستم کی ساری امیدوں کو قید کر لے گا، یہ قید ہو کے یزیدوں کو قید، محمد والے محمد صلوات، اور محمد والے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات۔ 1439 ہجری کے عشرہ ثانی کی نویں تقریر امام بارگاہ دربار حسینی میں تنظیم اعضاء اللہ کی جانب سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت الہیہ اور امامت پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ سلسلہ امامت جسے ایک سنہرا سلسلہ کہتے ہیں، عربی میں سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر جیسا ایک سلسلہ۔ یہ وہ سلسلہ ہے دین کی ہدایت کا کہ جو خالص اور پاکیزہ رہا، جس کا دنیاوی دولت اور حکومت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔
آل محمد کے لیے حکومت کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن قدرت یہ چاہتی تھی، یعنی حکمت الہیہ یہ تھی کہ یہ سلسلہ بغیر کسی دولت کے جاری رہے، تاکہ کہیں پر جبریہ کا الزام نہ آئے کہ بالجبر لوگوں کو بلایا گیا، بالجبر دین سکھایا گیا، بالجبر ہدایت دی گئی، نہیں، جبر ان پر ہوتا رہا، ظلم ان پر ہوتا رہا، اور ظلم میں، پابندیوں میں یہ سلسلہ کہیں بند نہیں ہو سکا۔ علم کے دھاروں کو دنیا کی کسی طاقت سے روکا نہیں جا سکتا۔ انسانوں میں ایسے انسان کہ جن میں وہ تمام وصف اور خوبیاں قدرت عطا کر دے کہ ان میں عدالت بھی ہو، علم کا شوق بھی ہو، نرم خوبی ہوں، ظلم سے دور ہوں، انسانیت دوست ہوں، تو ایسے لوگوں کا سمٹ کر اس طرف آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انسانوں میں ایسے انسان کم پائے جاتے ہیں جو آپ اپنے نفس کی ہدایت کر چکے ہوتے ہیں، اور وہی آ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پا لیا اور پھر وہ اس سلسلے تک کسی نہ کسی طرح پہنچ گئے۔ ان کے سفر ہیں، ان کا اس طرف آنا، اس علم کو پانا، یہ ایک ایسی حقیقی داستانیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے مورخین ہزاروں صفحات بھر دیے کہ وہ کون سا مزاج تھا، وہ کون سی دل کی طاقت اور قوت تھی کہ برسوں دور رہنے کے باوجود جہاں میثم نے علی کو دیکھا نہیں تھا، لیکن جب دیکھ لیا تو چونکہ ظرف ہونا چاہیے کہ جس میں علم سما سکے، ظرف میثم کے پاس بھی تھا، کمیل کے پاس بھی تھا، رشید حجری کے پاس بھی تھا، حجر بن عدی کے پاس بھی تھا، اسبق بن نباتہ کے پاس بھی تھا، اور وہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور ایسی منزلوں تک پہنچے کہ جہاں
پر ناموں میں کچھ کے نام علی ہیں. جو علی ہیں ان کی کنیتیں بھی سب کی ابو الحسن ہیں، اور یہ سلسلے کے چوتھے علی ہیں جنہیں ہم 10ویں امام حضرت امام علی نقی کہتے ہیں. آپ کا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے، اور لقب نقی ہے، ہادی بھی ہے، ہادی بھی لقب ہے. اور وہ مخصوص نام جو سب کے لیے اس گھرانے میں ہوتے ہیں، عابد، زاہد، صابر، یہ سارے اماموں کے القابات ہیں سب کے لیے. جیسا کہ ایک بار ارشاد فرما دیا گیا کہ سب برابر ہیں علم میں، سب برابر ہیں سخاوت میں، سب برابر ہیں عبادت میں، سب برابر ہیں شجاعت میں. نہ کسی کی شجاعت کم ہے نہ زیادہ، نہ کسی کی عبادت کم ہے نہ زیادہ، نہ کسی کا علم کم ہے نہ زیادہ، برابر. سب کا علم برابر، سب کی سخاوت. اور پھر پاکیزہ سلسلہ جس کو قرآن نے شجرہ طیبہ کہا، جسے قرآن نے کلمہ باقیہ کہا. شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کی مثال دی گئی، جس کی تشبیہ قرآن نے پاکیزہ کلمے سے دی. جو سلسلہ نور کا سلسلہ ہے، نور سے نور تک ایک سلسلہ ہے. دنیا ظاہر ہے کہ فلسفے پر اور منطق پر، علم کلام پہ بے شمار کتابیں لکھ دی گئیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تاکہ کچھ حصہ سمجھ سکے دنیا کہ عصمت کیا ہے، نور کیا ہے، ولایت تکوینیہ کیا ہے، شجرہ طیبہ کیا ہے، لوح کیا ہے، قلم کیا ہے، عقل کیا ہے، اور کئی طرح سے سمجھایا گیا. اس لیے کہ دنیا، مادی دنیا، نور کو سمجھنے میں کوئی اپنی ایسی حیثیت نہیں پیش کرتی کہ جیسے کہ اس نے نور کو علمی اعتبار سے سمجھاؤ. قرآن کے لفظ سمجھ لینا کہ بس قرآن نے نور لفظ استعمال کیا ہے تو بس لفظ ہے. قرآن بھی نور ہے. اب قرآن ہر گھر میں موجود. انسان یہی سوچے گا کہ نور کے کیا معنی ہے، نور کسے کہتے ہیں. تو جیسے قرآن نور ہے، اللہ نے اپنی مثال دی ہے، نور سے ہی تشبیہ دی ہے یا روح سے تشبیہ دی ہے. اگر نور کو نہ سمجھ سکیں تو بڑی ریسرچ آج کل ہو رہی ہے روح کے بعد. تو روح تو بہت مشہور چیز ہے، سمجھا کوئی نہیں لیکن مشہور ہے کہ سب روح سب میں موجود ہے. یہ سب کو معلوم ہے. جب یہ نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو اتنا تو معلوم ہے کہ جب تک روح ہے تب تک زندہ ہے، نہیں ہے تو مردہ ہے. اسی چیز کو اللہ نے سمجھایا. کوئی اور بھی طریقہ کار ہو سکتا تھا لیکن اس نے مٹی کا پتلا بنوایا اور پھر کہا میں اس میں اپنی روح جب پھونکوں تو سجدہ ہو. اب یہ سمجھ لیجئے کہ روح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ
سجدے کا حکم دیتا ہے، اور جب کہ من روحی، میں اپنی روح پھونکوں گا، تو یہ اپنی روح جو ہے، اسی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ روح کی طاقت کیا ہے۔ روح کی طاقت کیا ہے کہ آج اس دنیا میں جو رونق ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ روح کی وجہ سے، ورنہ قبرستانوں کی کوئی کمی ہے؟ عیسائیوں کے بھی قبرستان ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، اور مسلمانوں کے بھی ہیں، سبھی قوموں کے قبرستان ہیں۔ چلے جائیے تو ایک ویرانہ ہے اور ایک سناٹا ہے۔ کیا ہوا؟ ان کی روحیں ان کے جسم سے الگ ہو گئی، اس لیے انہوں نے یہ والا ملک بسا لیا۔ اب جن کی جسموں میں روحیں ہیں وہ شہر میں رہتے ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک دن سب کی روح جسم سے الگ ہو جائے گی، لیکن اگر ہم پوچھنا شروع کریں، اپنی روح کو دیکھا؟ کبھی اپنی روح سے ملے؟ اپنی روح سے تعارف ہے؟ صفیوں نے اس کے حصے بتائے کہ یہ پوری مملکت ہے تیرا جسم، حکومت اس پر روح کی ہے، لیکن ملک کے کسی باشندے نے روح کو دیکھا نہیں۔ ہاں، روح نے اس مملکت کو زندہ رکھا، دل بادشاہ ہے، سینہ صدر دارالحکومت، دل بادشاہ ہے، دارالحکومت میں بادشاہ رہتا ہے، دماغ وزیر ہے، جسم صوبوں میں بٹا ہوا ہے، 4 بڑے بڑے صوبے ہیں، 4 بڑے بڑے صوبے ہیں۔ دارالحکومت سینہ ایک صوبہ ہے، اس کا صدر مقام دل ہے، اندر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہڈیاں ہیں، کونے کی ہڈی ہے، گھٹنے کی ہڈی ہے، یہ ہڈیاں پہاڑ ہیں، اور اسی میں صحرا ہیں، اندر ہی اندر صحرا ہیں، صحراؤں میں دریا اور چشمے بہ رہے ہیں، کہیں پانی کی نہر بہ رہی ہے اور کہیں خون کی نہر بہ رہی ہے، اور باریک باریک رگیں جو اس کی شاخیں نکلتی ہیں وہ بہ بہ کر کہاں جا رہی ہے،
کسی کا رخ دل کی طرف ہے، کسی کا رخ دماغ کی طرف ہے۔ سماعت ایک صوبہ ہے، بصارت ایک صوبہ ہے۔ بادشاہ انقلاب پسند ہے، منقلب ہو رہا ہے، یعنی حکومت چلا رہا ہے، روس میں جاری و ساری ہے۔ جو ارادہ کرتا ہے بادشاہ، سب سے پہلے اس کے ارادے کی خبر وزیر اعظم کو دے۔ دماغ پتہ لگاتا ہے، جیسے ہی دماغ پتہ لگاتا ہے، پوری مملکت میں کہیں اگر ایک ہلکا سا پتا بھی ہل جائے تو وزیر کو معلوم ہے، وہ اطلاع کرتا ہے۔ ہوا سرد ہے، اطلاع آ گئی، گرم کپڑے پہن لو۔ گرمی ہے، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاؤ۔ ایک پورا نظام چل رہا ہے اور دماغ ہر ایک کو اطلاع دے رہا ہے۔ دماغ کو پتا ہے اب آنکھ نے کیا دیکھا، کان نے کیا سنا، نطق زبان نے کیا لفظ نکالا۔ پوری مملکت چل رہی ہے ایک روح کی وجہ سے۔ روح نکلی، مملکت میں سناٹا، پہاڑ بھی بھوسا بن گئے، قیامت آ گئی اندر، دل خاموش ہو گیا، نہریں خاموش ہو گئیں، اب خون کی روانی نہیں، اب نسوں میں پانی نہیں، اب ہوا کا گزرنی۔ کتنی تیز ہوا اندر چلتی تھی ہر صوبے میں کہ جیسے دھوکنیاں چل رہی ہیں، سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، آ رہی ہے اور جا رہی۔ اب ہوا بھی نہیں چلتی مملکت میں، سناٹا ہو گیا۔ روح جو نکل گئی تو جیسے روح ایک جسم کو مملکت کی صورت میں زندہ رکھے ہے، کائنات کو امام نے زندہ رکھا۔ یہ کائنات ایک جسم ہے اور اس کا روح امام زمانہ ہے، اور ہر عہد میں امام ہی روح ہے، وہی روح ہے۔ تو یہ کائنات کا دل دھڑک رہا ہے ایک امام کی وجہ سے۔ اسی بات کو اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ نفس، پتہ چلا جسم اور روح کے علاوہ اب تیسری شے نفس ہے، اور نفس کے ہی دھوکے میں انسان آتا ہے یا نفس ہی اس کو ایسے پار لگاتا ہے کہ وہ مومن کامل بن جاتا ہے۔ نفسوں کی قسمیں قرآن میں بتا دی ہیں کہ نفس امارہ بھی ہے اور نفس لوامہ بھی ہے، لیکن آخری منزل ہے نفس مطمئنہ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن، آجا، اپنے رب کی طرف آجا۔ پتہ چلا رب کی طرف سے آیا تھا، رب کی طرف ادھر۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ نفس جو ہے، اس نے روح اور جسم کو جوڑ دیا۔ جب نفس بھی اس سے الگ ہوتا ہے تو روح الگ ہو جاتی ہے، مادے سے روح بیگانہ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے فلسفیوں نے، محی الدین عربی، امام غزالی اور دیگر دانشوروں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی 8-8 10 جلدوں میں کہ نفس کیا ہے، روح کیا ہے، مادہ کیا ہے، مادہ کیا ہے، نفس کیا ہے، روح کیا ہے۔ آج کی سائنس مادے کو بہت افضلیت دیتی ہے، روح پہ ابھی ریسرچ ہو رہی ہے، نور تک پہنچ گئے ہیں، نور تک آ گئے ہیں، ایٹم کو پا لیا ہے، ذرے کو پایا ہے،
ڈی این اے تک پہنچے ہیں، جینس کو تلاش کر لیا ہے، ایک دن روح کو بھی پالیں گے، تینت کو بھی پالیں گے، روح بھی سمجھ میں آئے گی، نفس بھی سمجھ میں آئے گا۔ علم میں ترقی تو ہو، جس کو ہم سائنسی ترقی کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی الف بے ہے، ابھی انسان نے سیکھنا شروع کیا ہے، علم تک تو نہیں پہنچ سکتے۔ آج ریسرچ ہو رہی، پڑھ رہے ہیں، نہج البلاغہ بھی پڑھ رہے ہیں، ائمہ کے اقوال بھی پڑھ رہے ہیں، کربلا کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ نفس و روح کی طاقت کیا ہے۔ اگر نفس و روح کی طاقت سے انکار ہو جائے تو گویا آپ نے توحید سے انکار کر دیا۔ یہی وہ چیزیں، دیکھیں یہ مادہ، یہ دنیا جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں اللہ کو منوا رہا، اس پہ تو سائنس کہہ رہی ہے ہم نے قدم رکھ دیا، یہ زمین ساری ہماری ہے، یہ سمندر سارے ہمارے ہیں، سب کچھ تو ہمارا ہے۔ ارے بھائی 250 سال پہلے نہیں جانتے تھے کہ ہوا کیا ہے، جب پہلا ہوائی جہاز بنا لیا تو کہا ہوا ہماری ہے، ہمیں ہوا کو مسخر کر لیا، اب ہم ہوا پہ اڑتے ہیں، اب ہم پانی پہ بھاری بھاری جہاز لے جاتے ہیں، آگ بھی ہمارے اختیار میں ہے، پانی بھی اختیار میں ہے، ہوا بھی اختیار میں ہے، مٹی بھی اختیار میں ہے، سیارے تو کیا چاند ہے تو کیا مشتری ہے تو کیا زہرہ ہے، سب پہ ہم قدم رکھتے پھر رہے ہیں، خلا میں ہم نے اسٹیشن بنا لیے ہیں۔ روح کو تو تلاش کرو، نور حقیقی کو تو تلاش کرو، نفس کو تو سمجھو، نفس وہ ہے جس نے جوڑا ہوا ہے۔ اب نفس کو کیسے سائنس پائے؟ نفس تو قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، بس اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ذائقہ چکھا دیا، ادھر ہم نے نفس کو ذائقہ موت کا چکھایا، بختم، سب ختم، جاؤ لے جاؤ اسے دفن کر دو، اب رکھنا بیکار، ساری محبتیں بیکار ہو جائیں۔ ابھی گلے سے لگے تھے، دل نہیں بھرتا تھا کہ باپ بیٹے کو گلے لگائے ہوئے، بھائی بھائی کو گلے لگائے ہوئے، ادھر نفس گیا قریب ہی نہیں جا۔ اب تو گلے لگا لو، میت کو کوئی گلے نہیں لگاتا، اور اگر کوئی بہت جذبات آ بھی گئے کہ اپنے آپ کو میت پہ گرا دے، لوگ پکڑ لیتے ہیں، نہیں کرو ایسا، میت سے نہیں لپٹو، بازو پکڑ لیتے ہیں، کئی لوگ مل کے بازو پکڑ لیتے ہیں، نا نا نا، غسل واجب ہو جائے۔ ارے کیوں، کیا ہوا؟ نجس، ابھی تو پاک تھے، جو چھو لے اس پر بھی غسل واجب۔ کچھ سمجھ رہے؟ اسی کو علی نے کہا تیرا آخر یہ زمین اور مٹی ہے کہ لوگ قریب آنے کو تیار نہیں، فوراً جلدی دفن کر دو، مٹی میں چھپا دو، اور اکڑ یہ ہے لا کیا غرور ہے۔ ان 12 نے جیسے انسانیت کے غرور کو توڑا، کوئی توڑ نہیں سکا انسانی غرور کو۔
یہی 12 تھے جنہوں نے بتایا کہ تمہیں غرور زیب نہیں دیتا، تم پر قدرت نے حرام رکھا اور اپنے کو کہا کہ میں متکبر ہوں، غرور مجھے زیب دیتا ہے، میں کروں غرور۔ متکبر تو اعلان کرو کہ میں متکبر ہوں، تو اس کا نام رکھا تکبیر۔ متکبر ہوں میں، تکبر میرا، اعلان میرے غرور کا کرو، تکبیر۔ تکبیر کیا؟ اللہ اکبر، اکبر غرور، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہی تو غرور ہے۔ کہو 4 بار کہو اذان میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس اللہ ہی اکبر ہے، اسی کو غرور زیب دے۔ تو ہے ہی بڑا، غرور کس بات کا ہے تجھ کو؟ کس بات کا غرور ہے؟ کیوں اعلان کروا رہا ہے ہر اذانوں میں کہ تکبیر ہو، تکبیر ہو، غرور کا اعلان ہو، اکبر 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 کیوں کہا جائے؟ کیا بات ہے؟ کس بات پہ متکبر ہے تو؟ ایسے 12 بنائے کہ کوئی بنا نہ۔ اذانیں 3 ہی ہیں، صبح، ظہرین اور مغربین، اور دن میں 3 بار کہنا ہے، 4 4 کر کے، 4 4 8 اور 4 12، اللہ اکبر۔ میں ہوں اس جسم کو مملکت بنانے والا، ہر ایک کے دل کو ہم نے بادشاہ بنایا اور ہر ایک کے دماغ کو اس کا وزیر بنایا۔ کبھی ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ بادشاہ نیچے کیوں رہتا اور وزیر اوپر کیوں رہتا، بنا کے بتایا تاکہ تم غلو کا الزام نہ لگانا جب نبی نیچے ہوں اور علی اوپر۔ یہ بادشاہ ہے جس نے اپنے کاندھے پر وزیر کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہ اعتراض نہ کرنا کہ دل دھڑک رہا ہے اور یہ بادشاہ ہے، فیصلے سارے دماغ کے ہوتے ہیں۔ تو مملکت اسلامی میں بادشاہ نبی تھے، فیصلے علی کے۔ کون سے فیصلے سننا چاہتا ہے؟ کوئی بھی دنیا کا انسان کہ علی کا فیصلہ، ارے علی کا ایک ہی فیصلہ یہ تھا کہ صرف تلوار کی نوک سے اسلام کی تاریخ، ایک ذوالفقار 2 خط کھینچتی چلی گئی۔ آپ کہیں گے خط کھینچ جائے،
محاورہ ہے، علی نے کفر و نفاق اور ایمان کے درمیان یوم بدر یہ جو خط کھینچا تو آج تک کھینچا ہوا ہے، منافق ایک طرف، مومن ایک طرف، کافر ایک طرف۔ تو قدرت نے بھی فیصلہ کر دیا اور بتا دیا تمہارا نفس تمہیں زندہ رکھتا ہے، ہم جب اسے کچھ چکھا دیں تو وہ پھر تم سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ہے ذائقہ موت۔ موت انسان کا خاتمہ کر کے اپنا وہ دیکھ سکتا ہے، اپنا وہ بول سکتا ہے، اپنا وہ سن سکتا ہے۔ نفس الگ ہوا، آنکھ کام نہیں کر رہی، نفس جدا ہوا، کان کام نہیں کر رہا، نفس الگ ہوا، نطق کام نہیں کر رہا۔ اب ہاتھ پیر جسم میں کوئی حرکت نہیں، خاموشی ہے، بے حس و حرکت۔ تو قدرت نے کہا اگر تم کل نفس ذائقۃ الموت سمجھ گئے ہو تو پھر اب ہم تمہیں بتائیں کہ شب ہجرت کیا ہوا۔ نفس کی قسمیں بتا دیں، ایک ہے نفس مطمئنہ، وہ ہم نے 12 کو دیا تھا جن کا پہلا علی تھا۔ علی نفس مطمئنہ تھے، نہ لوامہ نہ امارہ۔ امارہ وہ نفس ہے جو دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، مجھے حکومت مل جائے۔ لوامہ وہ ہے جو گناہ کر کے ملامت کرتا ہے، ارے تو نے ابھی یہ گناہ کیا ہے۔ لوامہ اور ہے وہ نفس جو گناہ پہ گناہ کرتا ہے اور ملامت کرتا ہے خود ہی، جسم کی، روح کی، اپنے آپ کی۔ امارہ وہ جو امارات، حکومت، دنیا کی لالچ میں جو نفس پڑا رہتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ اب اس کا تعارف اللہ کروا رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ ایسے بھی ہیں مردان خدا میں جمع میں ہے، ایک نہیں، کچھ ایسے ہیں، کچھ میں 12 ہیں مردان خدا جن پہ اللہ رؤوف ہے۔ رؤوف یعنی مہربان ہے، بس انہی پہ اللہ مہربان ہے کہ جب اللہ یہ کہے اپنا نفس میرے ہاتھ بیچ ڈالو، نفس بیچو، مرضیاں خرید لو۔ نفس بکتا ہے تو اللہ کی مرضیاں خریدی جاتی ہیں۔ اب 12 کے فضائل سن کر دنیا جلتی کیوں ہے؟ نفس بیچا ہے تو یہ سب کچھ پایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ یہ فضائل نہیں ہیں، یہی اللہ کی مرضیاں ہیں، یہ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ نفس لے لیا، نفس لے گیا۔ شب ہجرت آیت کہہ رہی ہے کہ سودا ہوا، بیچا گیا، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، نفس گیا، مرضیاں آئیں۔ اب اس میں کیا حیرانی ہے کہ یہ آیت کیا کسی کے سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا پریشانی ہے؟ اتنی صاف آیت ہے، اس کو سمجھنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے رات ہو جائے، اللہ کی مرضی رات نہ ہو۔ اللہ کی مرضی ہے پانی برسے، اللہ کی مرضی نہیں نہ برسے، یہی مرضیاں ہیں۔ اللہ کی مرضی ہوا چلے نہ چلے نہ چلے۔ بھئی اللہ کی مرضی میں آپ تو نہیں بول سکتے، یہی سب تو اللہ کی مرضیاں ہیں۔ آسمان ٹھہرا ہوا ہے، زمین رکی ہوئی ہے، جبکہ گول گھوم بھی رہی ہے پھر بھی رکی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی۔ نہ معلوم کتنے مر رہے ہیں، ملک الموت روح قبض کر رہے ہیں، کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہی اللہ کی مرضی۔ کہیں پیدا ہو رہے ہیں، کہیں مر رہے ہیں، کہیں پیدا ہو رہے ہیں، کہیں مر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضیاں۔ اب اللہ کی مرضیاں سمجھائی جائیں گی کیا؟ یہ تو اللہ نے کہا نہیں کہ نفس میرے ہاتھ بیچو
اس میں سے چھاٹ کے کچھ تو مرضیاں دوں گا اور کچھ نہیں دوں گا. نہیں، جیسے نفس لیا ہے ویسے ہی مرضیاں دی ہیں. تعداد نہیں بتائی، بس اپنی مرضیاں دے دی. جب مرضیاں دے دی تو اب آپ اللہ کے فرمان پہ بحث کریں گے. کیسے کریں گے؟ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے نا کہ کیسے بحث کریں گے آپ، کس طرح بحث کریں گے. مکان آپ کا تھا، آپ کی میراث. دشمن آپ کے پیچھے لگا تھا، آپ کے گھر سے جلتا تھا. دشمن کو کچھ پتا بھی نہیں، آپ نے راتی سودا کیا اور گورنمنٹ کے ہاتھ مکان بیچ دیا. گورنمنٹ نے آپ سے کہا آپ کا مکان لبے سڑک کونے پر ہے، کارنر پہ، ہم اس کے 10 گنا زیادہ قیمت دیں گے، اس لیے کہ باہر کے پلاٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. ہمیں مکان تھوڑی تو پلاٹ چاہیے، ہم تو توڑ کے پھر سے بنائیں گے. یہاں بنے گا بینک تاکہ زیادہ چلے گورنمنٹ کا بینک. دشمن کو پتا نہیں، بلڈنگ نہیں بنی، بڑا پیسہ آ گیا ان کے پاس، انہوں نے تو نئی بلڈنگ بنوا لی، اب یہ تیار کر لیں، ایک دن آگ لگا دیں گے. گورنمنٹ نے بینک کھولے، ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ ان کا رہا ہی نہیں، یہ تو بک گیا رات میں، خریدا ہے حکومت نے. انہوں نے چھپ چھپا کے آگ لگا دی، دشمن صاحب نے جلا دیا. جلایا تو بھیڑ لگ گئی، مجمع جمع ہو گیا، بلڈنگ میں آگ لگ گئی، بلڈنگ میں آگ لگ گئی. اور وہ فلاں صاحب کی نہیں، فلاں صاحب کی کہاں، آپ کو پتا بھی ہے، وہ تو کب کا بیچ چکے. انہوں نے تو 10 کروڑ میں یہ بیچ دیا تھا، حکومت نے لیا، یہ بلڈنگ حکومت کی تھی. اب آ گئی پولیس، پتا چلا فلاں نے آگ لگائی تھی، آدمی پکڑا گیا. ان کا بھائی یہ تو ان کا مجرم ہے، ان کا مجرم تھوڑی ہے. وہ تو کھڑے مسکرا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے 10 کروڑ تو بینک میں رکھے ہیں. بلڈنگ جلی ہے حکومت کی. پیچھے لگے تھے دشمن علی کے نفس کے. نفس شب ہجرت بک چکا تھا، مارنے والا ابن ملزم سمجھ رہا تھا کہ علی کے نفس کو مارا ہے، نفس تو چلا گئے، مرضیاں ہیں. اب مرضیاں ان کے پاس، مرضی کیا ہے؟ 10 کروڑ. اب مقدمہ حکومت چلائے گی دشمن پہ، حکومت جانے اور دشمن جانے. ان کو کیا ملا؟ انہیں ملے 10 کروڑ روپے، وہ ہے بینک میں. اب پہنچے لوگ، ان کا اچھا 10 کروڑ ہے، چلو بھائی ہمارے بچے کی فیس کا انتظام نہیں ہو سکا، آپ کچھ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ آپ کے بچے کو پڑھانا اچھی بات ہے. یہ لیجئے، کتنی چاہیے فیس؟ 1 لاکھ دے دیجئے. یہ لیجئے، 10 کروڑ میں 1 لاکھ نکل گئے تو کیا ہوا؟ وہ 10 کروڑ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 10 ارب بھی ہو سکتے ہیں. وہ تو تعداد ہم نے مثال میں مقرر کر لی. کسی کی لڑکی کی شادی تھی، غریب آدمی کی، وہ آیا، اس نے کہا بیٹی کی شادی ہے. ہاں لے لو. تو اب کیا چیز چل رہی ہے؟ نوٹ چل رہے ہیں. اور بلڈنگ کہاں گئی ان کی؟ وہ تو حکومت کے پاس ہے. اب علی نفس تو اللہ کو دے چکے، علی کے پاس کیا ہے؟ مرضیاں. کوئی آیا کہا علی بیٹا دے دو، کہا یہ لے لو. دولت دے دو، علی نے کہا یہ لے لو. تو نوٹ تو بینک میں چلتے رہیں گے قیامت تک. جب 12 ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب تک تو دولت ختم ہوئی نہیں، نفس بکا تھا شب ہجرت، مرضیاں مہدی تک آ گئی ہیں، اتنی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی.
وہاں کا کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں کا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور یہاں کیا کہا؟ ابنانا و ابناء نسانا و نساء انفسنا و انفسکم، نفس کو لاؤ۔ اب علی کا نفس تو لے گیا اللہ، اب رہ گئے علی، علی مجسم نبی کا نفس، اللہ کہہ رہا نفس لاؤ، علی کا نفس اللہ کا اور علی محمد کا نفس۔ آج سے پوچھو محمد کا نفس کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نفس کو لاؤ، لیکن کہا کیا اللہ نے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا اکیلے علی ہیں؟ پھر جمع میں کہا نفسوں کو لاؤ، تو جب موقع آئے تو 12 نفس آئے۔ اب علی نفس نبی، علی کے بعد حسن نفس نبی، کل نفس ذائقۃ الموت، جب تک نفس کو موت نہ آئے انسان مرتا نہیں۔ محمد کا نفس علی، پھر حسن، پھر حسین، پھر زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر مرتضی کاظم، پھر علی رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، پھر امام مہدی۔ ارے نفس تو زندہ ہے۔ اب مہدی ذائقہ چکھے تو سرکار دو عالم کو موت آئے؟ ارے دنیا کو موت آئے، کون کہتا ہے کہ محمد کو موت؟ دنیا مر جائے محمد زندہ ہے۔ ہاں وہ دنیاوی حکومتیں ہیں جنہوں نے شیب و فراز دیکھنے پڑتے ہیں۔ ابھی تو دارالحکومت مدینہ تھا، علی نے بدل دیا، کوفہ ہو گیا۔ اب 2 ہو گئے، پہلا مدینہ، دوسرا کوفہ۔ علی کی شہادت ہو گئی، اب دمشق دارالحکومت ہے مسلمان، تیسرا دارالخلافہ۔ حکومت شام ختم ہوئی، اب چوتھا دارالخلافہ بغداد۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ پہلے عربوں کا زور تھا، پھر ایرانیوں کا زور ہوا، ابھی بغداد میں واسق باللہ آیا ہے کہ ترکیوں کا زور ہو گیا۔ پوری سلطنت ترکی، فوجی آرمی پوری ترکی اکھڑ مارکیٹ میں جھگڑے کرتے ہیں، ہر وقت جھگڑے، اس دکاندار سے جھگڑا، اس سے جھگڑا، اس سے جھگڑا۔ واسق باللہ عاجز آ گیا، اس نے کہا چھاونی کینٹ الگ بناؤ، نیا شہر بچاؤ، یہاں سے 60 میل دور سامرا، یہ 5واں دارالحکومت۔ کتنے دارالحکومت ہیں مسلمانوں کے؟ 5۔ پہلا مدینہ، دوسرا کوفہ، تیسرا دمشق، چوتھا بغداد، 5واں سامرا۔ میم پہ تشدید ہے، میم 2 بار استعمال ہوگا۔ سامرا، بھئی یہیں سے زوال شروع ہو گیا مسلمانوں کا۔ سامرا، کوئی سامری نے کوئی جادو کر دیا۔ ترکی سارے بھیج دیے گئے، سامرے کینٹ بن گیا۔ اس کے بعد اتنی فوج، اور پھر یہ خطرہ کہیں ایسا تو نہیں کہ امام علی نقی مدینے میں بیٹھے ہیں، حکومت ان کے ہاتھ میں، کاہے کا ڈر ہے؟ نہ ان کے پاس سپاہی، نہ اسلحہ، نہیں، ان کو یہاں لاؤ، ہمارے سامنے رہیں، کینٹ میں رکھا جائے، فوج کے بیچ میں انہیں رکھا جائے، تاکہ نگرانی۔ کتنی فوج چاہیے تجھ کو؟ کتنی فوج چاہیے؟ جائیں سپاہی مدینے سے لے کے آئیں۔ رخصت ہوئے رسول کی قبر سے، تیاری ہوئی، باہر نکلے، سامان سفر تیار تھا،
ابھی گھوڑے پر تشریف فرما ہو رہے تھے، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ کیا ہیں مرضیاں اللہ کی، یہ جانتے ہیں۔ ارے ہوا، آپ بولتے ہو محاورہ، ارے ان کا کیا کہنا، وہ تو ہوا کا رخ دیکھ کے، تو ہوا کا رخ دیکھ لیتے، اپنے لیے تو بول لیتے ہو۔ اور یہ مرضات اللہ واللہ، ہوا کا جھونکا آیا، گھوڑے سے اتر گئے، غلاموں کو آواز دی اندر چلو میرے ساتھ، تمام تہخانے کھولو۔ وہ شدید گرمی کہ دھوپ اتنی تیز، پسینے میں سب نہائے ہوئے، سپاہی بھی امام کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں سفر پہ، گرمی کے کپڑے پہنے ہوئے، پسینہ آ رہا ہے، سخت گرمی، سخت گرمی، آفتاب کی شدت اور حدت، تمازت آفتاب کی، اور امام اتر گئے گھوڑے سے، سارے تہخانے کھلوائے، اپنے توشہ خانے کھلوائے، کہ جتنے گرم بستر ہیں سب باندھ کے اونٹوں پہ لا دو، جتنے گرم کپڑے اور شال اور کمبل ہیں سارے لپیٹو، اونٹ پہ رکھو۔ جب جاڑوں کا سامان آیا تپتی گرمی میں، تو جو آئے تھے کہ ہم کسی کے امام کو لینے جا رہے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کرنے لگے، یہ ہیں امام، گرمی اتنی سخت، گدے لحاف، توشک، کمبل، گرم کپڑے لے کے جا رہے تھے۔ تو یہی تو اتنی دیر سے سمجھا رہے تھے، کر کیا رہے تھے کہ نفس بکا ہے تو مرضات اللہ بھی تو سمجھو۔ یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں اللہ کی مرضیاں کیا ہیں، کب کہاں موسم بدل جائے۔ ابھی شروع میں تو تمہید کی تھی اور آپ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اس کی مرضی، ہوا چلے چلے نہ چلے نہ چلے، گرمی پڑے پڑے نہ پڑے نہ پڑے، سردی پڑے پڑے نہ پڑے، ارے جب بھی پڑے، مگر ان 12 کو ساری خبر ہے۔ اب تو ہل جائیے آپ، ارے بھائی مجلس تو اب شباب پہ آئی، وہ تو تمہید تھی، ارے وہ تمہید تھی اس تقریر کی۔ اگر یہی یہ نہ کہتے پھریے گا ہم ہی سو گئے، ہم ہی سو گئے، ہم ہی سو گئے، داستان سنتے سنتے، میں کیوں کہوں کہتے کہتے، میں تو جاگ رہا ہوں بھائی، جاگیے تو آپ، جاگیے آپ۔ اب ایک وہ صحرا آیا کہ جہاں نہ کوئی درخت نہ کوئی مکان، اور قیام ہوا رات کو، خیمے لگ گئے، گرمی کا وہی عالم، گرمی کا وہی عالم۔ امام کا خیمہ بھی لگ گیا، امام نے اپنے خیمے میں سارا سامان اتروا دیا۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد وہی ہوا کا جھونکا جو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا، امام نے کیا تھا۔ ایک بار وہ ہوا چلی تیز، کچھ اور تیز ہوئی، کالی بدلیاں اٹھیں، کالے کالے بادل صحرا پہ چھائے، ایک بار پانی برسنا شروع ہوا، پانی کے ساتھ برف باری شروع ہوئی، اولے پڑنے لگے، لوگوں کے دانت کٹکھٹانے، اتنی سردی پڑی، اتنی سردی کہ کئی فوجی مر گئے سردی سے، اور جو باقی بچے تھے وہ کانپ رہے تھے۔ امام نے غلاموں کو بلایا کہ یہ لحاف کمبل لے جا کے ان کو دے دو۔ مرضات اللہ سمجھنا ضروری ہے۔ مرضات اللہ سے اللہ سب کو زیارت کرائے، اور جو جو زیارت کرائے ہیں وہ اپنی نگاہوں میں ذرا سامنے کا روضہ سامنے لائیں۔ ابھی جو میرے ساتھی میرے ساتھ زائرین گئے تھے وہ تصور میں آئیں کہ ہم داخل ہوئے ہیں سامنے میں، وہ شاندار گنبد، وہ شاندار روضہ، وہ زری سونے کی
दमकती हुई, वो झाड़ फानूस, वो फर्श, वो टाइल, वो रोजे की वसअतें, फिर जीने उतर के वो सरदाब, वो इमाम का तवील सरदाब जिसमें सब लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, फौजी भी बैठे हैं, जाए जमाना की परवरिश हुई वो सरदाब। यही घर एक छोटा सा घर था जो यहाँ ठहरने को इमाम को दिया गया। बड़े बड़े महल छोड़कर यहाँ उतारा गया। साहबी आया, उसने कहा ये तो बड़ी तजलील है आपकी जात की, कैसी इमारत दी है, ये तो आपके शायान शान नहीं, का जरा देख तो और से, ये कोई टूटी फूटी इमारत थोड़ी है। अब जो उसने देखा तो एक शादाब बाग था। मौला इमाम अली नबी ने आज का सामरा पहले दिखाया। सलावत पढ़िएगा, सलावत पढ़िए। इसलिए पहला जुमला कहा अल्लाह ज़ियारत कर रहा है। जब आप सरदाब जाके देखेंगे तो आप किसी बादशाह का एक दरबार है सरदाब, रोजे के आदाब, वो सबसे बड़ा गुंबद, सांबरे का गुंबद तमाम गुंबदों में सबसे बड़ा गुंबद है, जिसमें कई हजार सोने की ईंटें लगी। पुराना गिर चुका, अब नया तामीर हुआ। उस जेरे गुंबद 4 अजीम कब्रें हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, उनके पहलू में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, इमाम की फूफी हकीमा खातून, इमाम ज़माना की वालिदा नरजिस खातून, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा हदीसा खातून। 5 कब्रें हैं अजीम, इसलिए जरी भी बहुत बड़ी है, इसलिए गुंबद भी बहुत बड़ा है। और जब आप देखेंगे तब भी आप हमारे अल्फाज की कीमत अदा कर सकते हैं, और जिन्होंने देखा है वही समझ सकते हैं कि क्या शान है रोजे, और किस तरह ज़ायरीन आ रहे हैं, और ज़ियारत के बाद किस तरह इमाम का दस्तरखान खुल जाता है, और ज़ायरीन इमाम के दस्तरखान पे आज भी खाना खा रहे होते हैं, इसलिए कि रोजे की तरफ से खाना मिलता है। दस्तरखान इमाम का जारी है। कहाँ है मुतवक्किल जिसका दारुल हुकूमत है, वो कहाँ है? वो फौज कहाँ है जो चारों तरफ रहती थी? अरे जो आज की थी वो भी निकाल दी गई। आप समझे क्या है मर्ज़ातिल्लाह, और क्या है इमामत के इशारे, और क्या है इमामत की हुकूमत। अब हाजिरी है, दरबार में आइए, और हुक्म देता है आएंगे तो खादिम मिल के पर्दा उठाते, पर्दा उठाते। हुक्म दिया कोई पर्दा ना हटाए, यानी ये तस्लील इस तरह हो कि अपने हाथ से पर्दा हटा के दरबार में दाखिल। रावी कहते हैं हम भी इंतजार में थे कि जब ये आएंगे और गुलाम खामोश खड़े रहेंगे और पर्दों को नहीं उठाएंगे तो देखें क्या होता है और कितना बादशाह खुश होगा। लेकिन वो कहता है कि एक बार हमने देखा एक तेज हवा का झोंका और पर्दा उठना शुरू हुआ, फिर हमने एक शहजादे की आमद देखी कि आंखें खीरा हुई, और आते ही इमाम ने वो आयत कुरान की पढ़ी कि हमने सुलेमान को हवा पे हुकूमत दे। कितने बैठे होंगे मजमे में जो नकवी सादात होंगे, उनके लिए फख्र का मकाम कि इमाम के 4 बेटे, एक तो इमाम हुए हसन अस्करी इमाम हुए, लेकिन सैयद जाफर से नस्ल चली, इसलिए कि अल्लाह ने सैयद जाफर को 100 बेटे दिए और 100 बेटों से औलाद पूरी दुनिया में फैली। निजामुद्दीन औलिया नकवी सैयद, शाह शरफुद्दीन अमरोहे वाले नकवी सैयद, मौज दरिया रोड
لاہور میں مشہور ہے موج دریا، اچ شریف، جہاں گشت اور میر، شور بخاری، یہ سب نقوی سادات، اور سب کے روزے جا کر دیکھیں، نقوی سادات کے روزے پاکستان میں جگہ جگہ نظر آئیں گے، ملتان میں بھی، ڈی جی خان میں بھی، خیرپور میں بھی، اچ شریف، بھاولپور، نقوی سادات کے روزے بھرے پڑے، یہاں سے یو پی اور پنجاب، امبالہ، جالندھر نکلتے چلے جاؤ بہار تک، ہندوستان کے اس کونے سے اس کونے تک نقوی سادات کے لاکھوں علماء آئے اور علم کے خزانے لٹا کے چلے گئے، اس لیے کہ 10ویں کے بعد اب 11ویں کی نسل تو پردے میں جا رہی تھی، اس لیے یہ آخری سادات تھے، تو اللہ نے مالا مال کر دیا کہ جہاں دیکھو نقوی پائے جا، منبر پہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک پہچان بن گئی، اصفہانی نقوی، گردیزی نقوی، بخاری نقوی، کشمیری، یہ جو اپنے بڑے بڑے سادات پنجاب میں ہیں، یہ سب نقوی سادات جن کے روزے مشہور ہیں، بہار میں جائیے بڑے بڑے روزے موجود، اس لیے کہ نسل آگے بڑھی، بڑے بڑے علماء آئے، ہندوستان کے زیادہ تر علماء نقوی سادات، مورخین، محدثین، متکلم، علم کلام جاننے والے، فلسفہ جاننے والے، یعنی خزانے علم کے لٹا دیے، علم کے خزانے لٹا دیے، شان سادات سب میں نمایاں تھی، شہاب الدین گردیزی غزنوی کے التتمش کے دور میں لشکر کے سپہ سالار تھے، فتح کیا علاقوں کو، جہاں گشت، فیروز تغلق کا دور، بیعت تھا جہاں گشت کے ہاتھ، کاندھے پہ سواری نکلتی، ڈولی ہوتی جسے کہار اٹھائے ہوتے، جہاں گشت بیٹھے ہوتے، تو زیارت کو خود فیروز تغلق بادشاہ دہلی کے دارالحکومت سے نکلتا اور ڈولی کے ساتھ چلتا کہاروں کے، اور بس پوچھتا جاتا حکم کیجئے، حکم کیجئے، بس وہ کہتے جاتے فلاں علاقے کی زمین فلاں سید کو دے دو، فلاں علاقہ، اس طرح ہندوستان میں چپے چپے پہ سادات آباد ہوئے، بادشاہوں نے خود زمینیں دی تھیں، کاغذ لکھے، اور سادات میں اب تک وہ کاغذات موجود ہیں، مغلوں کے بھی، تغلقوں کے بھی، اور غلام خاندان سب نے سادات کو زمینیں دیں، یہ نظر مانتے تھے، کوئی منت ہوگی ان کی، اتنی زمین دے دیں گے فلاں سیدزادے کو، سیدزادے زمینوں کو صرف نہیں جگمگایا، بلکہ جب وہ زمینیں لے لیں تو اس پہ آباد کاری جتنے بھی تھے سب کو دائرہ اسلام میں لے آئے، یہ خدمت کم ہے، بادشاہ کلمہ نہ پڑھوا سکے، سیدزادے کلمہ پڑھوا کے چلے بھی گئے، اور آج چپے چپے پہ کہتے ہیں اتنے کروڑ مسلمان ہندوستان میں، ارے صاحب پاکستان بن گیا پھر بھی یہاں کے 10 گنا زیادہ مسلمان وہاں رہ گئے، ارے بھائی محنتیں ہیں، یہ محنتیں کیا ہیں؟ کیا کوئی تلواریں گلوں پہ رکھی تھی ہندوؤں کے کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ نہیں، بس ایسی مجلس سجاتے تھے، اب رہتے تھے یہ اترولہ میں سارے لوگ، مجلس یہاں سجائی ہوئی ہے، ارے بھائی آپ کاہے کے لیے آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ہندوستان میں اترولہ میں تھے، گونڈے میں تھے، سیتا پور میں تھے، زید پور میں تھے، وہ علاقہ ہے ادھر کے نام لے رہا ہوں میں، لکھنؤ کے اس طرف بارہ بنکی سے جو علاقہ شروع ہوتا ہے لکھنؤ میں، ادھر جب جائیے اس طرف، ادھر جائیے تو سلطان پور، ادھر جائیے تو پنجاب امرتسر تک چلے جائے، ادھر جائیے تو دلی تک چلے جائے، مگر ادھر جائیے لکھنؤ، جیسے یہ لکھنؤ یوں جائیے تو بارہ بنکی،
بچ پہ شروع جناب، زید پور، محمود آباد، راجستھان محمود آباد کا علاقہ، اور پھر اس کے بعد اترولہ اور گونڈا اور ضلع بستی، اور پھر اس کے بعد جناب بہرائچ کے جنگل، اس میں ہاتھی اور شیر، اور نیل گاؤں، اور پھر نینی تال اور پہاڑی، اور نکل، اور اس کے بعد چائنا آ گیا، سرحد مل گئی۔ مطلب پہلے تبت آئے گا، نیپال آئے گا، ایک دم سے چائنا نہیں آ جائے گا۔ ایک دم سے میں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ بس یوں لکھنؤ سے نکلتے جائیے تو چائنا آ گیا، تو ایک مولانا بڑے غصے میں مجلس پڑھی انہوں نے، دیکھیے کیسا بے وقوف بنا کے لکھنؤ میں چلے گئے کہ بھائی لکھنؤ کے آگے چائنا آ جائے۔ بھائی یہ مطلب تھوڑی ہے، اسی رخ پہ ہے، بہت سی منزلیں آئیں گی، پھر چائنا آئے گا، تبت بیچ میں آئے گا، نیپال پہلے آئے گا، پھر تبت آئے گا، اس کے بعد پھر چائنا بھی آ جائے گا، پھر اس کے اوپر روس آ جائے گا، اس کے اوپر سائبیریا آ جائے گا، پھر دنیا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ یہیں پہ دنیا ختم ہو گئی، تو بھائی تبلیغ وہاں کر رہے تھے، ایسی مجلسیں بڑے بڑے امام باڑے بنائے، اب یہاں بھی دیکھیے اشرا ہو رہا ہے۔ اب یہاں آپ کس پہ تبلیغ کر رہے ہیں بھائی؟ کاہے کے لیے یہ اشرا رکھا ہے؟ یہاں کون سے ہندو ہیں جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہم کوئی ہندوؤں پہ تھوڑی تبلیغ کر، پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کاہے کے لیے ہر سال یہ 10 دن یہ مجمع لگا؟ بھائی اب دیکھیے ضرورت پڑی نیا ملک بنانا، تو ہم اپنے بچوں کا عقیدہ برقرار، کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہا، اس میں کوئی پریشان نہ ہو، ہم نے اپنے بچوں کے عقیدوں کے گرد یہ حصار بنایا۔ یہ حصار ہے، یہ ناد علی کا حصار ہے، یہ سورہ یاسین کا حصار ہے، یہ قرآن کا حصار ہے، یہ قرآن و اہل بیت کا حصار ہے۔ ارے یہ وہ حصار ہے کہ جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ امامت کی شان کیا ہوتی ہے، اور سید کیا ہے، اور سیدانی کیا ہے۔ ایک دم ایک عورت نکل پڑی اور اس نے کہا میں زینب ہوں، ہر 40 سال کے بعد میں جوان ہو جاتی ہوں، اور میں کربلا والی زینب ہوں۔ حاکم وقت نے امام علی نقی سے کہا یہ تو آپ کے خاندان کا مسئلہ ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کہ کوئی مسئلہ نہیں، تجھے یہی پتہ لگانا ہے نا کہ وہ سیدانی ہے یا نہیں، اسے شیروں کے پنجرے میں ڈال دے، اگر شیر کھا جائیں تو وہ سیدانی نہیں ہے۔ عقیدے کا حصار، آج بھی ایک سید کا بچہ جنگل سے گزر جائے تو شیر بغیر نظر ملائے مڑ کے چلا جائے۔ اس عورت نے کہا یہ ہمیں قتل کرانا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، اگر یہ دعوے میں سچے ہیں تو خود جا کے دکھائیں۔ بادشاہ وقت نے کہا آپ خود جا کے دکھائیے، لیکن حکم دینے سے پہلے چھت پہ چڑھ گیا، اور اس کے بعد کہا جب میں اوپر پہنچ جاؤں پہلی منزل پہ، پھر شیروں کے پنجرے کا دروازہ کھولنا۔ دروازے بھی کھولنے کا طریقہ آپ کو معلوم، وہ کوئی گھر کا دروازہ تھوڑی ہے کہ کسی آدمی نے کھول دیا، وہ لوہے کی سلاخوں کے دروازے ہوتے ہیں جو اوپری منزل سے اٹھا لیے جاتے ہیں، کوئی آدمی نہیں دروازے یوں کر کے شیروں کا پنجرا نہیں کھولتا، یوں کر کے کھلتا ہے، اور ایک دم آتے ہیں بھوکے شیر، اور ادھر امام چلے اور ادھر سے شیر دوڑے، وہ تو کچھ اور سمجھ رہا ہے، دوڑتے ہوئے شیر آئے اور آ کر ایک بار اپنے سروں کو امام کے قدموں پر،
دونوں یہ قبا کی آستینیں، چوڑی چوڑی آستین، سروں پہ ایسے، ہاتھوں کو آپ نے بلند کیا ہوا ہے، صرف کپڑا جو ہے وہ شیروں کے سر سے ایسے مس کرتے ہیں۔ شیروں کے لیے یہی تھا بہت، شیروں کے لیے یہی بہت تھا کہ امام کی آستینیں ان کے سر سے، ان کے سروں سے مس ہو رہی تھی، اور ایک بار شیروں نے خوخار نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا، کیا رے تو نے بھیج دیا، زیارت تو ہو گئی، ارے تو آ جاتا تو کتنا۔ صبر کی وہ منزلیں، صبر کی وہ منزلیں کہ یہی دور ہے جب کربلا کو اجاڑا جا رہا ہے، زائرین کو روکا جا رہا ہے، زائر نہ پہنچنے پر ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، زیارت پہ جاؤ، ہاتھ کٹوا لو، پیر کٹوا لو۔ چاہنے والی ہاتھوں کو کٹواتی ہے، کروٹیں لے کر کربلا جا رہے، پکارتی جاتی عباس عباس۔ ایک گھوڑے سوار آ کے رکا، کہ آنکھوں کو بند کر، آنکھوں کو بند کر، ہم تجھے پہنچاتے ہیں روضہ حسین۔ آواز آئی آنکھوں کو کھول دے، تو قبر حسین پر ہے، تو قبر حسین پر۔ ایک بار رو کے کہتی ہے، اے میری مدد کرنے والے، تو نے ایک زائرہ کی مدد کی، میں تیرے احسان کا بدلہ کیا دے سکتا، ذرا اپنے ہاتھ بڑھا، میں بوسے تو دے دوں۔ آواز آئی، ہاتھ تو فرات پہ کٹ چکے، عباس آیا تھا تجھے یہاں تک پہنچانے۔ زائر جب آج گھر سے نکلتے ہیں تو حسین کی آواز، عباس عباس، ہمارے زائر آ رہے ہیں، خیریت سے زائروں کو لاؤ۔ حل چلایا گیا قبر حسین، فرات کا پانی بہایا گیا، یہی امام علی نقی کے دور کے مصائب۔ اور پھر حد ہو گئی کہ متوکل نے حکم دیا کہ جب میرا تخت کاندھوں پہ حبشی اٹھا کر بازار میں نکلیں تو گلے میں علی نقی کے رسی باندھ کر میرے تخت میں رسی کو باندھنا، اور جب دوڑے حبشی تو ان کو کھینچتے ہوئے لے جائیں۔ شاہراہ پہ امام کو کھینچا گیا تو بس اتنا فرمایا، اتنا کہا، پروردگار ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہوں، ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہوں۔ خوابگاہ میں متوکل سویا، ترکی سپاہیوں نے خوابگاہ میں گھس کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہتے ہیں اگر امام ناقہ صالح کا لفظ استعمال کرے تو قاتل بچتا نہیں۔ جب علی کے سر پہ ضربت لگی کہ پروردگار میں ناقہ صالح سے تو کم نہیں ہوں، ابن ملجم مارا گیا تیسرے دن۔ اور تاریخ میں 3 اماموں کی زبان سے ناقہ صالح کا لفظ، ایک امام علی نقی، ایک مولا علی، اور اب ایک تیسرا مقام سنا رہا، جب علی اصغر کے تیر تو لاش کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا پروردگار میرا بچہ ناقہ صالح سے تو کم نہیں۔ پھر ہرملہ بچا نہیں، مختار کی تلوار سے ہرملہ بچا، ہرملہ مارا گیا۔ امام کو 42 سال کی عمر میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ سامرے کا وہی مکان جہاں آج آپ کا روضہ ہے، اسی مکان میں آپ کی شہادت ہوئی، وہیں روضہ بنا ہوا ہے امام علی نقی علیہ السلام کا۔ رات تڑپ کر گزری
کہتا ہے کہ گھر میں اتنا کوہرام تھا، بنی ہاشم رات بھر روئے، صبح مجمع انتظار میں تھا کہ دروازہ گھر کا کھلے گا تو جنازہ باہر آئے گا۔ راوی کہتا ہے، تقریر ختم ہو گئی، راوی کہتا ہے کہ جب دروازہ گھر کا کھلا تو ہم نے جمال حسن عسکری دیکھا، گریبان پھٹا ہوا، بالوں پہ خاک پڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو، روتے ہوئے پہلے برآمد ہوئے، ان کے پیچھے تمام جوانان ہاشمی آئے، پھر جنازہ برآمد ہوا۔ ایک راوی کہتا ہے بڑھ کر ہم نے پوچھا آپ نے گریبان کیوں چاک کیا ہے اپنے باپ کے جنازے پہ؟ تو رو کر کہا کہ جب موسیٰ مرے تھے، جب ہارون مرے تھے تو موسیٰ نے اپنا گریبان چاک کیا تھا۔ تاریخ رسالت میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ ہم یتیم ہو گئے۔ اب راوی نے ایک ایسا جملہ لکھا کہ جو ہم یہاں پر مصائب پہ چھوڑ رہے ہیں، کہتا ہے کہ اس رونے کے غل اور کوہرام میں ایک بچی کی آواز آ رہی تھی اور وہ رو رو کے کہہ رہی تھی ہائے ہائے ہمارے خاندان میں پیر کے دن کیا کیا مصائب دیکھے، ارے یہی پیر تھا جب رسول کا جنازہ پڑا تھا، اور آج میرے بابا کا جنازہ پیر کے دن گھر سے جا رہا ہے۔ ایک بچی رو رہی تھی دروازے پہ کھڑی، میں کہوں گا وہ علی نقی کی بیٹی فاطمہ تھی، لیکن بھائی حسن عسکری جیسا آزاد تھا، آزاد تھا، اور ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں نہیں تھی، ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں تھی۔ ہائے سکینہ جب اپنے بابا کو پکارتی تھی تو بھائی حسرت سے دیکھتا تھا کہ بہن کے گلے کی رسی بھی نہیں کھلوا۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے 9ویں مجلس ہو گئی اور 10ویں مجلس الوداع، بار بار فرمائش ہوئی اس حال کے پڑھنے کے لیے، خواتین نے بھی کہلوایا، حضرات نے بھی ابھی راستے میں کہا، اس لیے اسی بیان پہ تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ کیا معرفت اس گھرانے کی تھی، غلام اور کنیز۔ فضہ کا نام آپ نے سنا، قمر کا نام آپ نے سنا، اس گھر کے غلام اور کنیزیں کیا معرفت رکھتے تھے۔ جب شہربانوں کی شادی امام حسین سے ہوئی تو چونکہ شہزادی تھیں اور بادشاہ کی بیٹی تھیں، اس لیے بہت سی کنیزیں شہربانوں کے ساتھ آئی تھیں، لیکن جس دن آپ کا دعوت ولیمہ منعقد ہوا اس دن آپ نے خوشی میں بہت سی کنیزوں کو آزاد کیا، لیکن ایک کنیز بہت خدمت گزار تھی، اس کو اپنے سے جدا نہ کرتی تھی، وہ وضو کا پانی رکھتی تھی، وہ جناب شہربانوں کا مصلی بچھاتی تھی، وہ امام حسین کی بھی خدمت کرتی تھی، ایران سے ساتھ آئی تھی، اس کا نام شیریں تھا، اس کا نام شیریں تھا۔ شام کے راستے میں ایک قلعہ تھا حلب کے پاس، وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا عزیز، اس نے رشتہ بھجوایا شیریں کے لیے، جناب شہربانوں نے رشتہ قبول کر لیا اور شیریں سے کہا کہ اب تو ہم تیری شادی عزیز کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے بارہا چاہا کہ تجھے آزاد کریں لیکن تو نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ غلامی کی زنجیریں کاٹی جائیں تیری، تو محبت اور معرفت میں رہی۔ جب عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصت ہونے لگی، جب رخصت ہونے لگی تو سب سے پہلے وہ چولہے کے پاس آئی جس میں سید سجاد چھول رہے اور اپنی آنکھوں کو بچے کے تلووں سے مس کیا اور کہا شہزادی بچے کو گود میں اتنے دن کھلایا کہ دل نہیں چاہتا کہ شہزادے کو چھوڑ کے چلی جاؤں۔ شیخ بانو نے فرمایا کہ تو رسم زمانہ ہے،
تجھے تو رخصتی کرنی ہے اور شوہر کے گھر جانا ہے۔ پھر امام کی خدمت میں آئی، سلام کیا، جناب شہربانوں کو دیکھ کے بہت روئی، حضرت زینب کے قدموں پہ گر گئی، بہت روئی، شہزادی ام کلثوم کے قدموں سے لپٹ کے تڑپ رہی تھی مچھلی کی طرح۔ لیکن جب امام حسین کو آخری سلام کرنے لگی تو کہنے لگی مولا اتنے نگاہوں میں یہ گھر بس گیا ہے، یہ بھرا گھر میری نگاہوں میں بس گیا ہے، مولا اب گھر تو بہت دور ہے، ایک وعدہ کر لیجئے کہ کبھی اگر ادھر آنا ہو تو شیری کے قلعے میں آئیں گے۔ حسین نے سر جھکا کے کہا شیری ہم آئیں گے، اور پورے خاندان کے مرزا دبیر کا مرثیہ ہے جب حرم قلعہ شیری کے برابر آئے۔ میر انیس کا بھی مرثیہ ہے، تمام مرثیہ نگاروں نے شیری کے حال کا مرثیہ لکھا ہے۔ لو تقریر ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا، 61 ہجری ہے یہ، کب شیری کی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار عزیز مصر کے پاس، عزیز شام کے پاس کوئی خبر لایا کہ قافلہ ادھر سے گزرنے والا ہے جو دمشق جا رہا ہے، لیکن وہ سب مجرم ہیں، بادشاہ کے مجرم ہیں۔ نام سنا ہے ہم نے، نام لے رہے تھے، کہتے تھے حسین کا قافلہ ہے، حسین کا قافلہ ہے۔ عزیز نے شیری سے آ کے کہا کہ شاید ادھر ہمارے آقا آ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کا قافلہ آ رہا ہے، حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ شیری بے قرار ہو گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ پھر وہی ہوں گے۔ عزیز نے کہا تو کیسے کہتی، تجھے کیسے یقین ہے کہ وہی ہوں گے؟ کہ ان کا ہمارا وعدہ تھا، انہوں نے کہا تھا ہم آئیں گے، ذرا خبر تو لگاؤ کون کون آیا ہے، کون کون آ رہا ہے۔ عزیز گیا، خبر لایا، اس نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ہے، تو بے اختیار اس نے کہا پھر یہ علی بن الحسین میرا شہزادہ ہوگا۔ اب تو گھر بھرا ہے، سننے میں آیا تھا کہ حسن کے ہاں شہزادے قاسم بھی آ چکے، حسین کے ہاں علی اکبر آئے ہیں۔ ارے سنا تھا کہ ایک شہزادہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے، اور ہو سکتا ہے جب بچے آئے ہیں تو میری شہزادی بھی آئی ہوں گی، شہزادی زینب بھی آئی ہوں گی۔ اور ایک بار اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کہا انتظام کرو، فرش بچھاؤ، مسند لگاؤ، ارے مسند بچھاؤ، میرا شہزادہ علی ابن الحسین زین العابدین آئے گا، شہزادہ علی اکبر آ رہا ہے۔ ارے قاسم دور سے آ رہے ہیں نا مسافر، شربت کے جام رکھو، شربت بھر بھر کے جام میں رکھو، تھوڑا سا دودھ منگاؤ، شہزادہ معصوم بھی ہے۔ ارے پردے کا اہتمام کرو، قناتیں لگاؤ، زینب آ رہی ہے، شہربانو، ام لیلا، ام ربا، چند عورتیں روتی ہوئی ہے کہ شیری تجھے پتا ہے تیری شہزادی لٹ گئی، سر کھلا، ارے کوئی سلامت نہیں ہے، ارے نیزوں پہ سر آ رہے ہیں، علی اکبر کا تھا، حسین کا تھا، قاسم کا تھا۔ اچھا دعائے صحت ہے، صحت واصف حسین صاحب کے لیے آپ باقی محمد اور عالم محمد اللہ عنہ صحت کلیہ عطا فرمائے۔ ریحان اعظمی صاحب کے لیے آپ حضرات دعا کیجیے۔
باقی محمد اور آل محمد شاعر اہل بیت ریحان اعظمی صاحب کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے. پروردگار اس عبادت کو قبول فرما. ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین. باقی محمد اور آل محمد. امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما.